آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی ویڈیو میں نے آج کے دن یعنی 23 جنوری کی مناسبت سے دنیا کرکٹ کے عظیم بیٹسمین حنیف محمد کی تاریخی 337 رنز کی اننگز کا ذکر کیا تھا، بڑا تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ اس اننگز کے دوران جو واقعات پیش آئے تھے اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی 499 رنز کی وہ تاریخی اننگز کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا جو انہوں نے اسی جنوری کے مہینے میں کھیلی تھی۔ لیکن آج پھر ایک مرتبہ پھر حنیف محمد کے کریئر پر ہم بات کریں گے، اور خاص کر کچھ ایسی باتیں جو شاید لوگوں کو پوری طرح اس کا علم نہ ہو، خاص طور پر ان کی ریٹائرمنٹ کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح حنیف محمد کو ریٹائرمنٹ پر مجبور کیا گیا اور کس نے انہیں ریٹائرمنٹ پر مجبور کیا۔ دنیا کے کسی بھی بڑے کھلاڑی سے اگر ہم بات کریں، ان سے پوچھیں، تو اس کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ جس طرح وہ اپنے کریئر کو لے کر آگے چل رہا ہے، جس طرح وہ شاندار پرفارمنس دے رہا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا کریئر کا جو اختتام ہے وہ بھی باوقار انداز میں ہو، شاندار طریقے سے ہو۔ اور خوش قسمت ہیں وہ کھلاڑی کہ جنہیں یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ پہلے سے اعلان کرتے ہیں کہ یہ ان کا آخری ٹیسٹ میچ ہے، وہ انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر بات کہہ رہے ہیں، اور ان کے جو کرکٹ بورڈ ہیں، ان کے شائقین ہیں، پرستار ہیں، ساتھی کھلاڑی ہیں، وہ انہیں شایع نشان انداز سے رخصت کرتے ہیں، الوداع کہتے ہیں۔ لیکن کچھ کھلاڑی ایسے بھی ہیں کہ جنہیں یہ مواقع نہیں ملے۔ بہت بڑے کھلاڑی اس کرکٹ میں گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ملک کی خدمت کی، بہت ہی ان کا کریئر شاندار رہا، لیکن اختتام جو ہے وہ بہت ہی افسوسناک انداز میں ہوا۔ حنیف محمد کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ انہیں ریٹائرمنٹ پر مجبور کیا گیا، اور بادل ناخواستہ انہیں ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنا پڑا، جس کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھے۔ لٹل ماسٹر حنیف محمد نے اپنی کتاب پلینگ فار پاکستان میں اپنی ریٹائرمنٹ کے واقعے کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ پورا ایک چیپٹر جو ہے وہ اس بارے میں ہے، اور سب سے زیادہ جو حیران کن بات، بلکہ کہنا چاہیے کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ انہیں ریٹائرمنٹ پر مجبور کرنے والی شخصیت کوئی اور نہیں، عبدالحفیظ کاردار تھے۔ جی ہاں، پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان، اولین ٹیسٹ ٹیم کے کپتان، اور حنیف محمد کو کرکٹ میں لانے والے عبدالحفیظ کاردار ہی تھے۔ ان کی حوصلہ افزائی ہمیشہ انہوں نے کی، ان کی رہنمائی کی، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ عبدالحفیظ کاردار کی گڈ بک میں حنیف محمد نہیں رہے اور انہیں ریٹائرمنٹ پر مجبور کیا گیا۔ یہ 1969-70 کی نیوزی لینڈ پاکستان ٹیسٹ سیریز کی بات ہے، جب یہ ٹیسٹ سیریز ہو رہی تھی، تو اس وقت حنیف محمد زبردست فارم میں تھے، زبردست فارم میں تھے، اور انہوں نے قائد اعظم ٹرافی کے 5 میچز میں سے 4 میچز ایسے تھے کہ جن میں انہوں نے 3 سینچریاں اور ایک نصف سینچری اسکور کی تھی۔ تو فارم اور فٹنس کا تو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، کیونکہ زبردست بیٹنگ کر رہے، تو ہر ایک کو یہ بات معلوم تھی کہ جس انداز کے اور جس پائے کے وہ کھلاڑی ہیں، جتنے عظیم بیٹسمین وہ ہیں، نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے اندر بھی وہ زبردست پرفارمنس دیں گے۔ لیکن ہوا جو کچھ اس کے برعکس ہی، اور پھر کراچی ٹیسٹ میں جب ٹیم اناؤنس ہوئی تو اس میں 4 کھلاڑیوں کو کیپ دی گئی۔ پہلی مرتبہ انہیں پاکستان کی طرف سے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کا موقع ملا۔ ان میں نذیر جونیئر، ظہیر عباس، یونس احمد اور صادق محمد شامل تھے۔ صادق محمد حنیف محمد کے چھوٹے بھائی تھے، وہ بھی ڈومیسٹک کرکٹ میں بڑی زبردست پرفارمنس دیتے ہوئے آ رہے تھے، اور ان کا سلیکشن بھی بالکل یقینی معلوم ہوتا تھا، اور انہیں ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔ لوگوں کو بڑی خوشی تھی کہ یہ اس ٹیسٹ میچ میں 3 بھائی جو ہیں وہ ایک ساتھ کھیلیں گے۔ حنیف محمد، مشتاق محمد بھی ٹیم میں تھے، اور پھر صادق محمد کا ڈیبیو۔ اور سب سے زیادہ خوشی محمد برادران کی والدہ کو تھی کہ وہ دیکھ رہی تھیں کہ 3 بھائی جو ہیں وہ ایک ساتھ ٹیسٹ میچ کھیلنے والے ہیں۔ اور اس سے پہلے صرف 2 مرتبہ ایسا ہوا تھا ٹیسٹ کرکٹ کی ہسٹری میں کہ 3 بھائیوں نے ایک ہی ٹیسٹ میچ میں ساتھ کھیلے تھے وہ، اور یہ تیسری مثال ہونے جا رہی تھی۔ لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ صادق محمد کا ڈیبیو ٹیسٹ حنیف محمد کا آخری ٹیسٹ میچ ثابت ہوگا۔ حالانکہ حنیف محمد نے دونوں اننگز میں اچھی بیٹنگ کی،
صادق محمد کے ساتھ ان کی دونوں اننگز میں اچھی پارٹنرشپ رہی، اوپننگ پارٹنرشپ، دونوں نے اننگز کا آغاز کیا، پہلی اننگز میں 55 کی اوپننگ پارٹنرشپ اور دوسری اننگز میں 75 رنز کی اوپننگ پارٹنرشپ تھی۔ لیکن پھر اس ٹیسٹ میچ کے دوران کچھ ایسی چیزیں ہوئیں کہ جس میں ایسا پس منظر میں صورتحال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لاوا پک رہا تھا، اور پھر اچانک ہی جو ہے وہ بم پھٹا۔ عبدالحفیظ کاردار اس زمانے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین تھے، چیف سلیکٹر تھے، اور اس سلیکشن کمیٹی میں حنیف محمد کے بڑے بھائی وزیر محمد کے علاوہ امتیاز احمد اور محمود حسین بھی شامل تھے۔ تو یہ 4 رکنی سلیکشن کمیٹی تھی، اور یہ چاروں کھلاڑی وہ تھے کہ جنہوں نے 1952 میں پاکستان کی اولین ٹیم کے ساتھ انڈیا کا دورہ کیا تھا، اولین ٹیسٹ سیریز میں وہ کھیلے تھے یہ چاروں کھلاڑی۔ حفیظ کاردار تو ٹیم کے کپتان تھے۔ پھر اچانک عبدالحفیظ کاردار نے وزیر محمد سے کہا کہ آپ جا کر حنیف محمد کو کہیں کہ وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ تو وزیر محمد کے لیے یہ صورتحال بہت ہی غیر متوقع تھی، اور انہوں نے پہلے تو انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ خود ہی بات کریں۔ حفیظ کاردار کا یہ کہنا تھا کہ آپ حنیف محمد کو کہیں کہ وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں، اگر ہم نے انہیں ڈراپ کیا تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو وزیر محمد کے لیے جیسا میں نے بتایا کہ وہ صورتحال بڑی غیر متوقع تھی۔ میں نے 2019 کے ورلڈ کپ کے دوران برمنگھم میں وزیر محمد صاحب کا انٹرویو کیا تھا، بڑا تفصیلی انٹرویو، اور اس میں اس بات پر بھی ان سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے یہی بات مجھے بتائی تھی کہ کاردار نے مجھے کہا کہ جائیں اور حنیف محمد کو یہ بات بتا دیں۔ پھر حنیف محمد نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کاردار صاحب میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی، ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ براہ راست مجھ سے بات کرتے۔ پہلے تو انہوں نے وزیر محمد کو کہا کہ جا کے بات کریں، اور اس کے بعد میچ کے آخری دن جو وہاں ٹیسٹ میچ کی جو کوریج کرنے والے صحافی تھے، ان صحافیوں کو کہا کہ آپ جائیں حنیف محمد کے پاس اور وہ کچھ اعلان کرنے والے ہیں۔ تو وہ صحافی حنیف محمد صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ سنا ہے آپ کچھ اعلان کرنے والے ہیں؟ تو حنیف محمد نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اعلان کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کچھ اعلان کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر عبدالحفیظ کاردار اور حنیف محمد کی براہ راست بات چیت ہوئی، جس میں کاردار صاحب نے یہ ساری چیزیں حنیف محمد کی کتاب میں بھی موجود ہیں۔ کاردار صاحب نے حنیف محمد سے کہا کہ دیکھیں، اب ہر کرکٹر کو جو ہے وہ جانا پڑتا ہے، اس کا کریئر ختم ہوتا ہے، اور اب آپ کے سامنے آپ کے 2 بھائی ہیں، وہ کھیل رہے ہیں، اور ان کا کریئر جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، تو آپ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں۔ حنیف محمد کے لیے یہ صورتحال جو ہے وہ ناقابل یقین تھی، اور اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب وہ آخری دن میچ کے بعد جب ٹیم بس میں واپس آ رہے تھے، اس وقت ٹیم جو ہے بیچ لگژری ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی، تو حنیف محمد بالکل آخری نشست پر جا کے بیٹھے تھے، اور گم سم چپ، اور کسی سے وہ بات نہیں کر رہے تھے، اور مطلب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لیے تو ایک ایسا یہ موقع تھا کہ جس کی وہ توقع بھی نہیں کر رہے تھے، اور پھر بادل ناخواستہ انہیں ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنا پڑا۔ اچھا، اس ٹیسٹ میچ میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوئیں کہ جو حنیف محمد نے کہا ہے کہ وہ سلیکٹرز کو جو ہے وہ موقع مل گیا انہیں ٹیم سے ڈراپ کرنے کا یا انہیں ریٹائرمنٹ میں مجبور کرنے کا۔ کراچی ٹیسٹ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ وہ جو نیشنل اسٹیڈیم کی وکٹ تھی وہ انڈر پریپیئرڈ تھی، اور ایسی وکٹ تھی کہ جس پر کبھی گیند جو ہے وہ نیچے بیٹھتی تھی، کبھی اوپر آ جاتی تھی، اور حنیف محمد نے سلپ میں 4 کیچز ان کے ہاتھ سے آ کے نکل گئے تھے۔ ان میں سے 2 کیچز جس کے بارے میں انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ وہ وسیم باری کے کیچز تھے، لیکن ان کے گلوز میں نہیں آئے، اور اس سے گلوز سے ٹکرا کر ان کے پاس آئے، اور انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ کیچ نہ پکڑ سکے۔ تو سلیکٹرز کو بہانہ مل گیا، موقع مل گیا کہ اب ان کی فیلڈنگ جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیلڈنگ پر آپ کسی کو ٹیسٹ میچ سے تو آپ ڈراپ کر سکتے ہیں، یا اسے آپ ایک وقت تک آپ ٹیم سے باہر کر سکتے ہیں، لیکن آپ ریٹائرمنٹ پہ کس طرح آپ کسی کو مجبور کریں گے، اور ایک ایسے بیٹسمین کو کہ جس نے اس ٹیسٹ میچ سے پہلے 3 سینچریاں اور ایک نصف سینچری بنائی ہو ڈومیسٹک کرکٹ میں، اس سے زیادہ کس بیٹسمین کی پرفارمنس تھی جو اتنی اچھی ہو اور وہ یہ ٹیسٹ میچ کھیلا ہو۔ لیکن بہرحال ایک ماحول بن گیا تھا، ایک صورتحال پیدا کر دی گئی تھی، تو حنیف محمد کے لیے بھی کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس ٹیسٹ میچ کے بعد جو ہے وہ اپنی کرکٹ کو ختم کریں۔ حالانکہ اس کے بعد وہ 1973-74 کے ڈومیسٹک سیزن تک فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے رہے ہیں، 55
سینچریوں کے ساتھ انہوں نے اپنے فرسٹ کلاس کریئر کا اختتام کیا، لیکن ٹیسٹ میچ ان کے لیے، کراچی ٹیسٹ میچ 1969-70 کی سیریز کا نیوزی لینڈ کے خلاف، وہ ان کا آخری ٹیسٹ میچ ثابت ہوا تھا۔ اور پھر پوری زندگی حنیف محمد کو اس بات کا دکھ رہا کہ انہیں جس انداز سے کرکٹ سے رخصت ہونا پڑا، مجبور کیا گیا، تو وہ اکثر اپنے انٹرویوز میں اور اپنے جو گیدرنگ تھی دوست احباب کی، اس میں یہ اکثر کہتے تھے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہوئی ہے۔ حنیف محمد ریٹائر تو ہو گئے، لیکن بعد میں عمر قریشی، پاکستان کے بہت بڑے کومنٹیٹر، تجزیہ نگار، صحافی، ان کے گھر پر، عمر قریشی صاحب کے گھر پر حنیف محمد کی ملاقات ہوئی عبدالحفیظ کاردار سے۔ تو اس وقت حنیف محمد نے کاردار سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ ناانصافی کی، میں اس وقت رنز بنا رہا تھا، فرسٹ کلاس کرکٹ میں فارم میں تھا، سب کچھ تھا، اور آپ نے مجھے ریٹائرمنٹ پر مجبور کیا۔ تو بقول حنیف محمد کے، جس کا انہوں نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے، کہ کاردار نے بڑی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ تو آپ پھر کم بیک کر لیں، آپ کم بیک کر سکتے ہیں، آپ واپس آ سکتے ہیں۔ جس پر حنیف محمد نے واضح جواب دیا کاردار صاحب کو کہ اگر ایسا ہے تو پہلے آپ اعلان کریں، آپ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے، آپ مجھے انوائٹ کریں اور میں پھر واپس آ جاتا ہوں ٹیم میں۔ لیکن پھر کاردار صاحب نے ایسا بالکل نہیں کیا۔ عبدالحفیظ کاردار کی طرف سے حنیف محمد کو ریٹائرمنٹ پر مجبور کرنے کا جو معاملہ ہے، وہ اس لیے بھی حیران کن ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کی پاکستان آمد سے کچھ ہفتے پہلے ہی کاردار نے حنیف محمد اور امتیاز احمد کو لاہور بلایا تھا۔ وہاں پر ڈسکشن ہو رہی تھی، ایک کوچنگ فلم بن رہی تھی، تو اس کے لیے ان دونوں کھلاڑیوں کو بلوایا گیا تھا۔ اور اس وقت کاردار صاحب نے حنیف محمد کو یہ کہا تھا بڑے وثوق سے کہ آپ میں اب بھی 3-4 سال کی کرکٹ باقی ہے، آپ اطمینان سے کرکٹ کھیل سکتے ہیں۔ تو حنیف محمد نے ان پر بھی یہ بات واضح کر دی تھی کہ وہ ہمیشہ اپنی پرفارمنس اور میرٹ پر کھیلتے ہوئے آئے ہیں، ٹیم پر کبھی بوجھ نہیں بنیں گے، نہ ہی انہیں کپتانی کی کوئی خواہش ہے۔ 1967 میں وہ انگلینڈ کے دورے کے بعد سے کپتانی سے ہٹا دیے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر سعید احمد اور پھر انتخاب عالم پاکستان کے کپتان بنے۔ تو حنیف محمد نے کہا کہ مجھے کپتانی کی کوئی خواہش نہیں ہے، میں اپنی میرٹ، اپنی پرفارمنس پر کھیلنا چاہ رہا ہوں، اور جب مجھے یہ محسوس ہوگا کہ میں وہ فارم میں نہیں ہوں تو مجھے پہلے سے بتا دیا جائے کہ اب آپ جو ہے وہ کرکٹ کو چھوڑ دیں، تاکہ میں ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر سکوں۔ تو یہ صورتحال تھی، اور پھر اچانک کراچی ٹیسٹ کے موقع پر جو ہے ان کو کہا گیا کہ آپ ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں۔ حنیف محمد نے اپنی اس ریٹائرمنٹ، جبری ریٹائرمنٹ کے بارے میں اپنی کتاب میں جو بات لکھی ہے، اس میں انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ ایک جیلسی فیکٹر بھی جو ہے وہ کار فرما تھا۔ وہ جو سلیکشن کمیٹی تھی، اس میں عبدالحفیظ کاردار، محمود حسین، امتیاز احمد اور وزیر محمد تھے۔ وزیر محمد تو خیر ان کے بڑے بھائی تھے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ جو باقی سلیکٹرز تھے ان میں وہ جیلسی فیکٹر ان میں نظر آ رہا تھا۔ اور یہ حنیف محمد نے اس سے پہلے کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب وہ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ انڈیا گئے تھے 1952 میں، تو اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی، صرف 17 سال کے وہ ایک نوجوان کھلاڑی تھے، اور اس دورے میں انہوں نے بڑی زبردست پرفارمنس دی تھی۔ تو حنیف محمد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ممبئی ٹیسٹ کے بعد انہوں نے ایک چیز محسوس کی کہ انڈین اخباروں میں ان کی پرفارمنس کے ساتھ ان کی جو تصاویر چھپتی تھیں، تو ٹیم کے کچھ کھلاڑی، انہوں نے نام نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ ٹیم کے چند کھلاڑی ایسے تھے کہ جو ان سے حسد کرنے لگے تھے۔ جیلسی فیکٹر وہاں سے نمایاں نظر آنے لگا تھا کہ وہ تصویریں پھاڑ کر وہ تصویریں بن میں ڈال دیتے تھے، اور جب حنیف محمد دیکھتے تھے کہ یہ تصاویر جو ہیں وہ اس طرح بن میں پڑی ہوئی ہیں، تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی وزیر محمد سے شکایت کی، ان سے کہا کہ یہ کیا ہے۔ تو اس پر وزیر محمد نے ان سے کہا تھا حنیف محمد سے کہ ان چیزوں کو دماغ سے نکال دیں، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں، آپ اپنی صرف پرفارمنس پر توجہ دیں۔ تو یہ ساری چیزیں 1952 سے حنیف محمد کے ساتھ چلی آ رہی تھیں، اور پھر 1968-69 میں جب سعید احمد کو کپتان بنایا گیا حنیف محمد کی جگہ، تو وہ بھی ایک ایسا حیران کن واقعہ ہے کہ جب انگلینڈ کی ٹیم پاکستان آئی تھی، جو اس وقت MCC کہلاتی تھی، تو کپتان ہونے کے باوجود سعید احمد نے حنیف محمد کے ساتھ ٹیم کا جو گروپ فوٹو بننا تھا، اس میں ان کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا،
اور بعد میں جب بورڈ نے سرزنش کی ان پر، جو کہا کہ یہ کیا مذاق آپ نے لگایا ہوا ہے، تو پھر اس پر سعید احمد کو ایک سٹیٹمنٹ جاری کرنا پڑا تھا، ایک بیان جاری کرنا پڑا تھا، معافی مانگنی پڑی تھی، اور پھر وہ تصویر، گروپ فوٹو آج بھی مختلف کتابوں میں مختلف جگہوں پہ آپ کو نظر آئے گی کہ جس میں پاکستانی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اور سعید احمد اور حنیف محمد جو ہیں وہ فرنٹ رو میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ صرف حنیف محمد کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے دو بھائیوں کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال رہی ان کے کریئر میں۔ بڑے بھائی رئیس محمد صرف اس لیے ٹیسٹ کرکٹ نہ کھیل سکے کہ اس وقت کے جو کرتا دھرتا تھے انہوں نے یہ کہا کہ پہلے سے دو بھائی ٹیم میں موجود ہیں، تیسرے بھائی کو کہاں کھلائیں۔ تو رئیس محمد ایک مرتبہ 12ویں کھلاڑی بنے اور اس کے بعد پھر ان کا کریئر جو ہے وہ ختم ہو گیا، کبھی وہ دوبارہ پاکستان ٹیم کے قریب نہ آ سکے۔ مشتاق محمد کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کی کرکٹ ہسٹری کے چند کامیاب ترین کپتانوں میں سے ایک۔ 8 ٹیسٹ میچ جیتے ہوئے کپتان کو جس طرح بحال کیا گیا، انڈیا کے دورے پر ٹیم جا رہی تھی اور مشتاق محمد ٹیم سے باہر ہو گئے، اور بتایا گیا کہ جی آپ کی فارم نہیں ہے اچھی، اور آصف اقبال کو ان کی جگہ کپتان بنا کر انڈیا بھیجا گیا تھا۔ وہ ٹیسٹ سیریز پاکستان 2-0 سے ہارا تھا۔ مشتاق محمد نے بھی اپنی کتاب انسائیڈ آؤٹ میں اپنے ساتھ جو صورتحال ہوئی، ٹیم سے جس طرح باہر ہوئے، کپتانی گئی، ٹیم سے باہر ہوئے، اس کا انہوں نے بڑی تفصیل سے انہوں نے ذکر کیا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کا ذمہ دار جو ہے اپنے ساتھی کھلاڑیوں کو قرار دیا ہے، سینئر کھلاڑیوں کے ساتھ، جن کے ساتھ وہ زندگی بھر کھیلتے رہے۔ آج بھی ان میں سے کچھ ایسے کھلاڑی ہیں کہ جن سے ہمیشہ ان کا رابطہ رہتا ہے، لیکن اس دور میں بقول مشتاق محمد کے کہ ایسی سازش ہوئی اور جس طرح انہیں باہر کیا گیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔